السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میرے جمعہ کا جو موضوع ہے جنگ احد، غزوہ احد، یہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ رہی ہے جنگ بدر کے بعد، اور 3 ہجری 15 شوال المکرم، یہ جو آنے والا 15 شوال ہے، یہ شہدائے احد کا دن بھی منایا جاتا ہے، اور 15 شوال المکرم کو یہ جنگ احد 3 ہجری میں واقع ہوئی، رونما ہوئی۔ اور اس کے پیچھے بھی جو پس منظر ہے، جو ریزنز ہیں، وہ جنگ بدر کی وجہ سے ہیں۔ اور جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا لخت جگر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہی اسی جنگ احد میں۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی سیرت، ان کی شہادت کے متعلق 2 سال پہلے بیان ہو چکا ہے، یوٹیوب پر وہ موجود ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق وہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی شان میں جنگ احد کا بھی کچھ واقعات، کچھ منظر وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن یہ جنگ احد کے متعلق ہی خاص کر یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہو سکتا ہے، اس کا وہ جمعہ 3 جمعہ یا پھر 2 جمعہ اس موضوع پر میں بات کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں جنگ احد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، 1.5 سے 2 صفحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے متعلق بیان کیا ہے کہ منافقین کا پیچھے ہٹ جانا جنگ احد میں، اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد شکست ملنا، جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ کرام کا جو معاملہ رہا ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ یہ طویل ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعات سورہ آل عمران میں 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے ایک آیت پڑھا خطبے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ ایک وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے جنگ احد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ جنگ احد واقع کیوں ہوئی۔ جنگ احد واقع ہونے کا ایک سب سے بڑا ریزن، وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر، جو غزوہ بدر اسلامی جو سب سے پہلی جنگ تھی، جس میں 313 مسلمان اور 1000 کے قریب کافر تھے، غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر میں 14 سے 15 مسلمان شہید ہوئے، لیکن ان کے جو لوگ تھے، جس میں بڑے بڑے سردار تھے، 70 کے قریب
70 کے قریب کافروں میں سے مارے گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، اور ان 70 لوگوں میں بہت سے بڑے مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ اور جب غزوہ بدر ہوئی تو مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے گھر میں کوئی انسان قتل نہ کیا گیا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی، کسی کا چاچا، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار، کسی کا دوست، کوئی نہ کوئی قتل ہوا تھا۔ تو جنگ بدر میں 70 کے قریب کافر مارے گئے تھے۔ اور جنگ بدر جب ہوئی تو اس میں ابو جہل بھی مارا گیا، اور دیگر جو بڑے سردار تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو بڑے سردار مارے جانے کے بعد کفار مکہ میں سب سے بڑا سردار کون تھا؟ وہ ابو سفیان تھا۔ یہ بعد میں حضرت ابو سفیان ایمان لے کر آئے، ان کی بیوی بھی ایمان لے کر آئی۔ یہ لیکن جو ایمان لانے سے پہلے کے جو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو صرف ان کا میں نام لوں گا کہ ابو سفیان یا پھر ہندا۔ بعد میں اگر وہ ایمان لے کر آئے ہیں تو ان کو حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا ضروری ہے، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں بہت زیادہ انہوں نے کردار نبھایا، اور بعد میں یہ ڈر کے مارے، جان کے ڈر کے مارے یہ ایمان لے کر آئے، اصل میں یہ مسلمان نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا، شیعہ لوگوں کا ایسے کہنا ہے، اور ہمارے سنی لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کا ذہن ایسے بنتے جا رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی شان میں ہو، یا پھر حضرت ہندا کی شان میں ہو، یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہو، ان کے متعلق بد زبانیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، جب اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کا اسلام قبول فرما دیا، تو ہم کون نہیں ہوتے ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کو بھلا برا کہنے والے۔ تو ابو سفیان وہ مکہ کا سردار تھا، اور انہوں نے 2 ہجری میں قریباً میرے خیال سے جنگ بدر واقع ہوئی، تو انہوں نے پورا 1 سال جنگ احد کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، مکہ والوں نے، کافروں نے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اگر وقت کم پڑ جائے انشاءاللہ جتنا رہتا ہے میں انشاءاللہ اس کے آگے جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وہ تمام واقعات کہ مسلمانوں کو جنگ احد میں فتح کیسے ہوئی، بعد میں شکست کیسی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کیسے پھیلی، بعد میں فتح ان کو کیسے حاصل ہوئی، وہ تمام چیزیں میں انشاءاللہ آنے والے 1-2 جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے پورا 1 سال جنگ کی تیاریاں لگا دی، 1 سال پورا، جو بھی قافلے سے جو بھی فائدہ ہوتا، اپنے تجارت سے جو بھی منافع ہوتا تو وہ جنگ میں لگاتے۔ اور وہاں سے جو مدینہ منورہ میں منافقین بھی تھے، منافقین مسلمانوں کی خبر مکہ پہنچاتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ خبر دیتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے پوری 1 سال انہوں نے کیا کی؟ تیاری کی۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو دیکھیں کہ رمضان کے بعد، رمضان میں پورا مہینہ تو صحابہ کرام عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد دوسرا جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ، اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے زیادہ موقع نہیں ملا، جتنی بھی تیاری تھی، جتنی بھی وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیے، لیکن مسلمان جو کافر جو تھے وہ قریب بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 3000 کا لشکر وہ لے کر آئے۔ کتنے؟ 3000 کا لشکر، اور مسلمانوں میں سے 1000، مسلمان صرف 1000 تھے، اس میں بھی 300 منافق تھے جو میدان احد سے وہ چلے گئے، تو صرف مسلمانوں کی تعداد اس وقت 700 رہ گئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کافروں کی تعداد 3000، اور میدان بدر میں 1000 کافروں کی تعداد اور 313 مسلمانوں کی تعداد۔ اور جو جنگ بدر جو ہوئی وہ اچانک ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کو اور کافروں کو ایک جگہ لڑایا، یہ اچانک یہ رونما ہوئی، اس میں کسی کو تیاری وغیرہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کا بھی اعلان کیا، میدان احد میں جانے کا اعلان کیا۔ تو رائے مشورہ ہوا، رائے مشورے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر کافروں سے لڑا جائے، وہ آ کر مدینہ کے پاس آ کر لڑے، مدینہ میں رہ کر کافروں سے لڑا جائے۔ اور کچھ بزرگ صحابہ کرام، اور جس میں عبداللہ ابن سلول جو سب سے بڑا منافق تھا، اور اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے۔ اس کی سوچ کچھ اور ہوگی، جب کافر لوگ آئیں گے تو ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا پھر ہم ان سے لڑیں گے نہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے یہی مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے۔ لیکن
صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ کرام میں سے کچھ جوان صحابہ کرام تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میدان بدر میں ہمیں لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ میدان بدر اچانک واقع ہوئی تھی، 313 صحابہ کرام وہاں تھے، کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے جو میدان بدر میں آ نہیں سکے، جنگ کے لیے آ نہیں سکے۔ ان کے دل میں شوق اور جذبہ یہ تھا کہ ہمیں میدان بدر میں ہنر دکھانے کا، جذبہ دکھانے کا ہمیں موقع نہیں ملا، تو یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ سے باہر رہ کر ان سے لڑا جائے، مدینہ سے باہر لڑے، کیونکہ اگر وہ مدینہ میں آ کر لڑیں گے تو ہماری کمزوریاں ان کو پتہ چل جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے تو ہمیں ہر جگہ کا پتہ ہے، ہم ان سے اچھے سے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن کثرت رائے یہ ہوئی، زیادہ اجماع یہ ہوا، زیادہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ مدینہ کے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو جو اجماع ہوتا ہے، جو کثرت جو رائے ہوتی ہے، زیادہ جو تعداد ہوتی ہے لوگوں کا کہنا، وہ مانی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت رائے کو اپنایا۔ کثرت رائے یہ تھی کہ باہر جا کر لڑا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی، ایک سامنے بھی زرہ جو لوہے کی ہوتی ہے، جس پر تلوار کا تیر کا اثر نہیں ہوتا، اور پیچھے بھی زرہ پہنی، پہن کر وہ باہر آئے۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو بھی تعجب ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید ہماری رائے سے ناراض ہیں، رائے سے ہم نے رائے کیا دی کہ مدینہ کے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے، جو صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ مدینہ سے باہر لڑا جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر بتا دیں کہ یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ کرام پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مدینہ میں لڑ کر نہیں بلکہ مدینہ سے باہر ہی لڑا جائے گا، کیونکہ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ایک بار زرہ پہن لے تو وہ نبی اس وقت تک زرہ نہیں نکالتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مضبوط ارادہ فرما لیا، تو تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور 1000 کے قریب، وہ جو 300 منافق اس میں شامل تھے، 1000 کے قریب مدینہ منورہ سے احد کے میدان کو جب یہ نکلے، 1 یا پھر 2 میل نکلے ہوں گے، عبداللہ ابن سلول نے کہا کہ میری تو رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نوجوان لڑکوں کی بات مان کر، بچوں کی بات مان کر، ہماری بات نہیں مانی، بچوں کی بات مانی، اور مدینہ سے باہر انہوں نے جنگ کا ارادہ فرمایا۔ جب ہماری بات کی اہمیت ہی نہیں ہے، جب ہماری بات کو مانا ہی نہیں جا رہا ہے تو تمہارے ساتھ لڑ کر کیا فائدہ۔ تو عبداللہ ابن سلول نے 300 لوگوں کو لے کر وہ واپس چلا گیا، ہزار تھے، 1000 کا لشکر تھا، 300 لے کر وہ چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور منافقوں کو الگ کرنا چاہتا تھا، اور وہ راز بھی کھل گیا۔ عبداللہ ابن سلول یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ فوج آئے گی، لشکر آئے گا، مدینہ منورہ میں آئے گا، جب یہ دیکھا جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت رائے پر جب یہ ارادہ فرمایا کہ میدان میں جا کر، مدینہ کے باہر جا کر جب لڑا جائے، تب اس کو پتہ چلا کہ میدان میں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے گی۔ اس وجہ سے جان کے مارے، ڈر کے مارے تھا وہ اندر سے منافق، بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان احد میں جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کافروں نے پہلے سے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کیسی زمین پر؟ جو زمین نرم تھی، مٹی کی جو زمین تھی، ریت کی جو زمین تھی، اس پر قبضہ کر رکھا تھا، اور اس پر گھوڑا چلانا یا پھر چلنا وغیرہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ کافروں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کا لشکر جب آیا تو پتھریلی زمین تھی، پتھریلی زمین جس پر پیر بھی پھسلتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے میدان کا محاسبہ کیا، پورے میدان کو بغور دھیان سے دیکھا، اور جب جنگ شروع ہونے کو آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو، تیر چلانے والوں کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا، ایک پہاڑ پر ایک مقام پر کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ کافر پیچھے سے اگر وار کریں گے تو صرف انہیں ایک ہی یہ راستہ ہے جہاں پر 50 تیر انداز
تیر لے کر جو لوگ کھڑے ہیں یہیں سے ان کو آنے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ ان کو آنے کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ پیچھے پہاڑ تھا، پہاڑ کو پھلاند کر وہ لڑنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، لڑنے اگر آنا ہے تو سامنے سے ہی آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑ پر جہاں سے آنے کا راستہ تھا وہاں پر کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان کا نتیجہ کچھ بھی ہو، چاہے مسلمان ہاریں یا پھر جیتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا چاہے ہمارے لاشوں کو جانور کھانے لگے پھر بھی تم یہ مقام چھوڑ کر نہیں آنا۔ تو یہیں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں وہ تمام چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہوا یوں معاملہ، کافروں کو نرم زمین ملی اور مسلمانوں کو پتھریلی زمین ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے فضل ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ بارش نازل فرمانے کی وجہ سے جو مٹی کی جو زمین تھی، نرم جو زمین تھی، وہ کیچڑ میں بدل گئی، یعنی چلنا پھرنا، گھوڑوں کو وہاں سے چلانا مشکل ہو گیا، اور مسلمان جو پتھریلی زمین پر تھے انہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے جنگ بدر کا بھی واقعہ جنگ احد میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں میدان بدر میں مدد نہیں عطا فرمائی 3000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے، کہ صرف مسلمان تلوار اٹھاتا تھا تو کافر کی گردن کٹ کر گر جاتی تھی، ابھی تلوار وہ چلتی بھی نہیں تھی، تو فرشتے ان کی مدد کو اترے تھے۔ تو میدان احد میں کچھ ایسی غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی جس کی وجہ سے میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، اور میدان جنگ احد میں بھی 70 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہ مسلمانوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد یہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ ہے جس سے بہت سے واقعات، عبرت، سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں اس جنگ میں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا منظر، صحابہ کرام کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یہ میدان احد میں دکھائی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ کرام نے نافرمانی کی، اس کا نتیجہ کتنا برا ہوا، یہ بھی چیزیں انشاءاللہ عز و جل جنگ احد میں ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جلدی بیان شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے، حیات سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔